ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اسی کی توفیق اور اسی کی مہربانی سے اور اسلام کی برکت سے آج ہم لوگ اللہ کے اس گھر میں جمع اور اکٹھا ہوئے ہیں. اور اس عظیم پروگرام کو جن لوگوں نے بھی منعقد کیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، جو الحمدللہ مہینے کے آخر میں ہمیشہ یہ پروگرام کرتے ہیں اور مختلف جگہوں سے علماء کرام کو دعوت دے کر بلاتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعہ جو ایک عظیم ذمہ داری ہم مسلمانوں کے اوپر ہے، اس کا کچھ حصہ ہم سے ادا ہو سکے. چونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی اور بھلی باتوں کا حکم دیں اور لوگوں کو بری باتوں سے ہم روکیں. اور اس کام کے سب سے زیادہ اہل ہمارے علماء ہیں، جن کے ذریعہ الحمدللہ اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے. تو مقامی علماء کے ذریعہ بھی یہ کام ہو رہا ہے. جو شہر گیا کے اندر جو علماء ہمارے ہیں، الحمدللہ اس کام کو وہ انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی دور دراز سے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے اور اس کے لیے علماء آتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے مہمان علماء کرام جب بھی آئیں تو ان کی باتوں کو ہم سنیں اور ان کے علمی بیانات سے ہم مستفید ہونے کی کوشش کریں. وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور مختصر سے وقت میں جو بات ہمیں بتائی جاتی ہے اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی بات ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے، ہماری ایمان کی مضبوطی کا پیش خیمہ بن جائے اور اس کے ذریعہ ہمارے دین اور دنیا کی اصلاح ہو جائے. اس لیے اس وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ پورے ماہ میں یہ ایک مرتبہ پروگرام ہوتا ہے. تو مرد حضرات بھی اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو لانے کی کوشش کریں اور خواتین بھی اپنے رشتہ داروں کو لانے کی کوشش کریں، تاکہ اس دینی مجلس سے ہم سب مستفید ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی دینی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں شریک ہونے والا فائدے سے محروم نہیں رہتا. اس مجلس میں شریک ہونے والا فائدے سے محروم نہیں رہتا. یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے
اور بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، جو دنیا کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ہمارا بہت سارا وقت لگتا ہے، تو کم از کم یہ 2 گھنٹے کا وقت ہم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کے لیے صرف کریں گے تو اس سے انشاءاللہ ہمارا بہت فائدہ ہوگا اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے ہم مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے موضوع کی سماعت کی ہے اور اس سے پہلے ہمارے ماشاءاللہ فضیلت الشیخ مولانا حافظ شہباز صاحب سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے توحید کے موضوع پر بہت پرمغز خطاب سنا ہے اور اس کی سماعت کی ہے، اور مدلل انداز میں انہوں نے توحید کے معنی اور اس کے مفہوم کو اور اس کی قسموں کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جو ہماری زندگی کا نصب العین ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم نہیں سمجھیں گے تو میرے بھائیوں پوری دنیا بھی اگر ہم حاصل کر لیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو سمجھیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کریں۔ لیکن یہ عبادت جو ہم اور آپ کریں گے، یہ کس کے طریقے پر یہ عبادت ہونی چاہیے؟ ہمارے لیے کون آئیڈیل ہے اور کون نمونہ ہے اور کون رہبر ہے، کون ہمارا مقتدیٰ ہے، کون ہمارا پیشوا ہے، کس کا قول ہمارے لیے لاہ عمل، کس کا قول ہم تسلیم کریں اور کس کے قول پر ہم عمل کریں اور کس کے عمل کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اس کا بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ عبادت کو بتانے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عظیم ہستی کا انتخاب فرمایا وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، جس طریقے سے توحید کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو توحید کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں سنی ہے، اور دوسرا جو ٹاپک ہے ائمہ اربعہ اور ہم، اس ٹاپک کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ توحید کے سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر کے دنیا سے گئے وہی ہمارا راستہ ہونا چاہیے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی امام آئے، جتنے بھی صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، سارے ائمہ نے، سارے علماء نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور ان کی پیروی کریں۔ اس سلسلے میں اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا کر دنیا سے چلے گئے ان تمام باتوں کو ہمیں ماننا ہے، اور ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کا بھی قول ہو، کسی کا بھی عمل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو، ہمیں کسی کے قول کو نہیں ماننا ہے، اور کسی کے عمل کو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہمیں ترجیح نہیں دینی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا گیا، کیا اتارا گیا؟ بہت ساری چیزیں اتاری گئی، لیکن یہاں پر جو چیز اتاری گئی اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کرنا چاہتا ہے اس کا تعلق وحی الہی سے ہے، وحی الہی سے ہے، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ جس چیز کو نازل فرمایا قرآن کی شکل میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی شکل میں جو چیز ہمارے لیے، جو نعمت ہمارے لیے اتاری گئی ہے، اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی ولی کی اتباع نہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ایسا ولی، ایسا دوست نہ بناؤ جس کی باتوں کو تم ماننے لگو اللہ کی بات کے مقابلے میں، جس کے بتائے ہوئے طریقے پر تم چلنے لگو اللہ کے طریقے کے مقابلے میں،
اور جس کی خواہشات کی پیروی کرنے لگو قرآن و حدیث کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، قرآن اور حدیث کو ہم نے نازل کر دیا ہے، اب کسی قول یا کسی عمل یا کسی کے منہج یا کسی کے طریقے پر تمہیں چلنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی یہ نصیحت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اس کے باوجود ہمارا عمل اس کے خلاف ہے، ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان مشرکین مکہ سے کہا جاتا تھا کہ تم کو اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے یا جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے اتاری ہے اس کی تم پیروی کرو، قرآن کے مطابق چلو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلو، تو کیا کہتے تھے؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے رسم و رواج کے مطابق ہم چلیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلیں گے، قرآن کے منہج پر نہیں چلیں گے، بلکہ ہمارے باپ دادا سے بنا ہوا جو رسم و رواج آ رہا ہے اسی کے مطابق چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تمہارے باپ دادا عقل والے نہیں تھے، اگر عقل والے ہوتے تو قرآن و حدیث کی بات مانتے، اگر عقل والے ہوتے تو پہلے جو شریعتیں آئی تھی اس شریعت کے مطابق چلتے، اگر عقل والے ہوتے تو توحید کو مانتے، شرک نہیں کرتے، اگرچہ تمہارے ماں باپ عقل والے نہیں تھے پھر بھی انہی کی بات مانو گے، اگرچہ تمہارے ماں باپ ہدایت پر نہیں تھے پھر بھی انہی کی بات مانو گے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی سخت تردید فرمائی ہے کہ آباء و اجداد کے بنائے ہوئے رسم و رواج کے مطابق جو شریعت کے خلاف ہو، قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، اس پر مسلمانوں کو اور مومنوں کو نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو سیدھا راستہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کی شکل میں دنیا میں بھیجا ہے اس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کون سا؟ جو قرآن میں ہے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی ہماری رہنمائی فرمائی، یہی راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے دنیا سے چلے گئے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ آپ کو جنت تک نہیں پہنچائے گا۔ جنت میں جانے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور راستہ، طریقہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی کے ذریعہ انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کو خوش کر سکتا ہے، دوسرا کوئی طریقہ اللہ رب العالمین نے کوئی راستہ دنیا میں نہیں بنایا۔ تو فرمایا اللہ نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی سیدھا راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں، اسی کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے، اسی پر تمہیں چلنا چاہیے، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں ہدایت کے نام پر، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر اور نانا کس نام پر دنیا کے اندر بہت سارے راستے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کسی راستے پر مت چلنا جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، اپنی طرف سے بنا لیا، اس کا نام دین رکھ دیا، اس کا نام اسلام رکھ دیا، اس کا نام شریعت رکھ دیا، اس پر اپنی مہر لگا دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کو ہٹا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دوسروں کے راستے پر چلو گے تو کبھی اتحاد تمہارے درمیان نہیں رہ پائے گا، ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے اور تقسیم ہو جاؤ گے، ایک نہیں رہو گے بلکہ انیک ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا کام تم مت کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ رب العالمین نے اس کی وصیت کی ہے، اس کی وصیت کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر جمے رہیں، مرتے دم تک اسی پر قائم رہیں، اسی راستے پر چلیں، اسی راستے پر رہیں، ہماری زندگی اسی راستے پر قائم رہنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو
کتاب اللہ کو، قرآن مجید کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ اگر دنیا میں مسلمان متفق ہونا چاہتے ہیں، متحد ہونا چاہتے ہیں، دلوں میں یکائی، ایک دلوں کے اعتبار سے ایک اور نیک ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن و حدیث پر سارے مسلمانوں کو جمع ہونا ہوگا، سارے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے کو چھوڑ کر اگر کوئی دنیا میں دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی آئی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ بتا دینے کے بعد اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے طریقے اور سنت کو چھوڑ کر کے دوسرا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، اور مسلمانوں کا جو منہج ہے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر چلنے کا اور قرآن و حدیث کے ماننے کا جو طریقہ ہمیشہ مسلمانوں کا چلا آیا دنیا کے اندر، اگر کوئی اس منہج سے، اس راستے سے ہٹ کر کے اپنا کوئی منہج حیات اور منہج دستور بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تم جس راستے پر چلو گے ہم تم کو اسی راستے پر چلا دیں گے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم اسلام کے علاوہ اور صراط مستقیم کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ اختیار کرو گے تو ہم تم کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی دوسرا طریقہ آدمی اختیار کرتا ہے تو وہ طریقہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بھی آپ نے لکیریں کھینچی اور بائیں بھی آپ نے لکیریں کھینچی، اور کہا یہ سارے راستے شیطان کے ہیں، یہ سارے راستے شیطان کے ہیں، اور شیطان اپنی طرف بلاتا ہے، تو کسی شیطان کی بات کو ہمیں نہیں ماننی ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، مردوں اور عورتوں سب اس میں مخاطب ہیں، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت کرو اپنے عمراء کی یا اپنے علماء کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے علماء کی اطاعت کرتے رہو، اس لیے کہ علماء کے ذریعہ ہی آپ دین سیکھیں گے، دین آپ اپنے سے نہیں سیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ دین آج اپنے سے سیکھ رہے ہیں، علماء ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن علماء سے نہیں پوچھتے، اس لیے کہ الحمدللہ علماء اپنا سارا وقت دین کے سیکھنے میں لگاتے ہیں، اور اس علم کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے ان تمام علوم کو پڑھتے ہیں، 10 سال 12 سال اپنا وقت اس میں صرف کرتے ہیں، پھر وہ عالم بنتے ہیں، وہ فاضل بنتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں ہمیں ہما شما سے نہیں پوچھنا چاہیے بلکہ علم والوں سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو عالموں سے پوچھو، جو عالم قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں ان سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سیکھنے کا جو ذریعہ اور جو راستہ ہے ہمارے سامنے وہ علماء کا راستہ ہے، وہ علماء کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا میں نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اگر کوئی وارث ہوا ہے تو علماء کرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یا انبیاء کرام کے علم کے وارث ہیں۔ کس سے آپ دین سیکھیں گے؟ اپنے عالموں سے آپ دین سیکھیں گے، ایسے کسی اور سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو علماء کی جو اہمیت ہے، علماء کا جو مقام ہے، علماء کی جو فضیلت ہے، اسے سب کو ماننا چاہیے، سب کو تسلیم کرنا چاہیے کہ بغیر عالم کے ہم دین نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ہماری تنبیہ فرمائی ہے اور جو ہمیں ادب سکھایا ہے، اس ادب کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اپنے علماء کے تعلق سے بھی جو ادب ہمیں بتایا گیا ہے اس ادب کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ علماء کا ادب یا ان کا احترام اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو جائے۔ اس چیز کا ہمیں
خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بھی مسئلے میں دین کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے تو اپنے اختلاف کو تم کیسے حل کرو گے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اگر تم قرآن اور حدیث کی طرف لوٹو گے تمہارا جھگڑا مٹ جائے گا، تمہارا اختلاف دور ہو جائے گا، تمہارے اندر محبت قائم ہو جائے گی، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک خیر واحسن تعبیرا، یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اختلاف کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اپنے تمام تر معاملات کو قرآن اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف ہم لوٹیں گے، ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے رب کی قسم یہ لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ یہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو اپنا حکم اور فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے سے جب تک یہ رضامندی ظاہر نہ کر دیں اور جب تک اس کو اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول نہ کر لیں یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو سارے مسلمانوں کو ماننا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ ادب اللہ سکھا رہا ہے۔ اللہ کے سلسلے میں ہمارا ادب کیا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مسلمانوں کا ادب کیا ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے کبھی بھی کوئی مسلمان آگے نہ بڑھے، نہ کہے اپنی زبان سے کوئی بات یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اسے بیان فرما دیں۔ کوئی بھی عمل ہمیں نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو انجام دیا ہے، اس وقت تک ہمیں کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو عظمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو شان ہے، اس کو آپ اس انداز سے سمجھیے کہ اعمال کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ اعمال کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، ایک ہے اخلاص، جب تک آپ کی عبادات میں اخلاص نہ ہو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، حدیث کے، قول کے، فعل کے، عمل کے، تقریر کے مطابق اور موافق جب تک نہیں ہو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنے یہاں قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہر صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی آنکھوں کا سرما اور اپنے ماتھے کا جھومر اور اپنے گلے کا ہار ہمیں بنانا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا عمل ہمارے یہاں ہے تو میرے بھائیو اس بنیاد پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے ہم حقدار نہیں کہلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر برابر آپ نے تقریر فرمائی، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو بھی انسان میرے بعد دنیا میں زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ زمانے سب سے بہترین زمانے ہیں اتحاد کے اعتبار سے، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دستور کے قبول کرنے کے اعتبار سے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کے اعتبار سے سب سے بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین اعظام کا زمانہ ہے، اس کے بعد جب 4 صدی ہجری شروع ہوتی ہے تو اس وقت سے دنیا میں اختلاف کا دورہ شروع ہو گیا۔ آپ حجت اللہ البالغہ ایک کتاب ہے،
ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اختلافات کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ 4 صدی ہجری میں یہ سلسلہ شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے صحابہ کا دور دیکھیے، تابعین کا دور دیکھیے، تبع تابعین کا دور دیکھیے، سارے کے سارے لوگ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف ہی لوٹتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کوئی اگر فتویٰ دیتا یا کوئی اگر حدیث بیان کرتا اور ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا صحابی اگر بیان دیتا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس سلسلے میں یہ فتویٰ سنا ہے یا یہ حدیث سنی ہے، فوراً وہ صحابی اس چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ جھگڑا ہوا کہ اختلاف پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے، کیسے کفنایا جائے، آپ کو دفن کہاں کیا جائے، امام کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، بہت سارے مسئلے ان کے درمیان آئے۔ لیکن جب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحابی سن لیتے تھے تو فوراً اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں کا یہ فتویٰ ہے، فلاں کا یہ قول ہے، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو بہت بڑے صحابی ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات صحابہ کے درمیان الحمدللہ موجود نہیں تھی۔ جب بھی ان کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتی تھی فوراً وہ لوگ اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ سب کے سب اسی پر قائم تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے اختلافات ہوں گے، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ اختلاف کے موجوں میں تمہیں بہنا ہے، اختلاف کے سیلاب میں تمہیں بہنا ہے؟ نہیں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو لازم پکڑ لینا، میرے خلفاء ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ذی النورین، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے طور طریقے اور ان کی سنتوں کو دانتوں کی مضبوط جبڑوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی چیزوں کے نکالنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، تمام مسلمانوں کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہمیں اپنے لیے آئیڈیل ماننا چاہیے، اپنے لیے نمونہ ماننا چاہیے۔ دنیا کے اندر جو مسالک پیدا ہوئے یا جو مذاہب دنیا کے اندر رونما ہوئے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے امام ہیں اس فن کے، دین کے پہنچانے کے حساب سے، دین کی خدمت کے حساب سے، قرآن و حدیث پر نظر رکھنے کے اعتبار سے، اور لوگوں کے درمیان دین کی سلسلے میں قربانیاں دینے کے اعتبار سے ان کا نام پوری دنیا کے اندر روشن ہوا، پوری دنیا میں یہ لوگ مشہور ہوئے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 80 سال میں، سن 80 ہجری میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ سن 80 ہجری میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی وفات 150 ہجری میں ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے، 93 ان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے ائمہ ہیں، امام ہیں، یہ ان اماموں سے پہلے جو 100 سال کا زمانہ ہے، 100 سال کا جو زمانہ ہے میرے بھائیو، اس زمانے میں لوگ دین پر کیسے عمل کرتے تھے، دین کو کیسے سیکھتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، عقیدہ کیسے سیکھتے تھے، کس سے سیکھتے تھے، جب یہ امام دنیا کے اندر موجود نہیں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امام ہیں اور ان کی عظیم خدمات ہیں، ان خدمات کو ہمیں سراہنا چاہیے، ان کے خدمات کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ دنیا میں 4 ہی امام نہیں پیدا ہوئے، اتنے امام پیدا ہوئے جن کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے ہیں، جن کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے، اتنے عالم دنیا کے اندر پیدا ہوئے، لیکن ان کا مدرسہ دنیا میں مشہور ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، یہ مدرسہ پوری دنیا کے اندر پھیلا، اس وجہ سے ان کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے۔
اور ان کی پیروی کرنے والے یا ان کے فتوے پر عمل کرنے والے دنیا کے اندر بہت زیادہ تعداد میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی امام کا، میرے بھائیوں، بڑی امانت داری کے ساتھ ہمیں بات کہنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی امام اور عالم کا اللہ نے ہمیں پابند نہیں بنایا۔ اگر آپ صحابہ کی بات کریں گے تو صحابہ میں اللہ نے خلفائے اربع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 4 خلیفے کی اتباع کرو، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی ابن ابی طالب۔ حدیث کے حساب سے ان 4 خلفاء کی اتباع اور پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سارے صحابہ الحمدللہ جو علم سے شغف رکھتے تھے، جو عالم تھے، جو امام تھے، ان کی باتوں پر عمل ہوتا تھا، ان سے فتوے لیے جاتے تھے، ان سے حدیثیں سیکھی جاتی تھی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام الحمدللہ دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے گئے تھے فتوحات کی وجہ سے اور جنگوں کی وجہ سے۔ ہر صحابی مدینے میں نہیں تھے، ہر صحابی مکہ اور حجاز کے اندر نہیں تھے، کوئی شام میں تھے، کوئی بصرہ میں تھے، کوئی کوفہ میں تھے، کوئی بغداد میں تھے۔ مختلف شہروں میں صحابہ کرام اپنے اپنے علم کے حساب سے جو سینوں میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضبط کیا تھا، ان ساری حدیثوں کو لے کر کے دنیا کے مختلف گوشوں کے اندر بٹ گئے تھے۔ اسی لیے اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک حدیث کو لانے کے لیے صحابہ نے سفر کیا ہے، کوئی مصر گیا ہے، کوئی بغداد گیا ہے، کوئی کوفہ گیا ہے، تاکہ اس صحابی سے وہ حدیث سنیں جو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیثیں سنی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین اور صحابہ کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے علماء کا احترام کرتے تھے، ان سے حدیثیں سیکھتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔ اور اگر اتفاق سے کوئی غلطی ہوتی تھی اور کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی تابعی یہ بتاتا تھا کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، تو فوراً وہ لوگ اپنی باتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی باتوں کو ترک کر دیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے لیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی ادب سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی ادب سکھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی۔ اور دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں یہ اپنی بات نہیں بتاتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے ہیں۔ لیکن اختلافات کیوں ہوئے میرے بھائی؟ ایک موٹی سی بات ہے، سارے علماء، سارے ائمہ، چاہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں یا احمد بن حنبل ہوں یا امام اوزاعی ہوں یا امام ثوری ہوں یا امام ابن عیینہ ہوں، کوئی بھی امام، ان کے درمیان آپس میں اختلاف کیوں ہوا؟ ایک موٹی سی بات ہے، کیوں اختلاف ان کے؟ آج اختلاف ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو ہم تو اس زمانے سے بہت دور ہو گئے، ہمارے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے جو علم ان لوگوں کے پاس تھا۔ ان لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اماموں کے پاس حدیثیں پہنچی اور وہ حدیث دوسرے امام کے پاس نہیں پہنچی، اس لیے کہ اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے پڑھنے پڑھانے کے، لکھنے کے، پریس اور اس طرح کے ادوات علم اور وسائل علم اس زمانے میں نہیں تھے جس کی بنیاد پر کچھ ہوا فوراً ہم نے معلوم کر لیا، فوراً ہم نے تحقیق کر لی۔ آج سے 50 سال پہلے، 20 سال پہلے آپ کے گیا شہر کی کیا حالت تھی، آج کی حالت کیا ہے؟ تو دنیا کتنی بدلی ہے اور وسائل کی کتنی کثرت ہوئی ہے، اس کا اندازہ میرے بھائیوں، آپ تاریخ کے پڑھنے والے ہیں اور جغرافیہ کے جاننے والے ہیں تو آپ اس کا اندازہ آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے، علماء کرام، ائمہ کرام پیدل سفر کر کے دور دراز علاقوں کا مشقتیں برداشت کر کے حدیثوں کو سیکھنے جاتے تھے، حدیثیں لیتے تھے، حدیثوں کی تحقیق کرتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کی روایت اور بیان کرنے والے لوگ صحیح نہیں ہیں۔ یہاں سے دور دراز علاقہ میں جانے کے بعد بھی میرے بھائیو واپس لوٹ آتے تھے، اس لیے کہ وہ ناکام ہوتے تھے۔ اتنی محنت کے بعد، اتنی قربانی کے بعد میرے بھائیو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ یہ دین نہیں پہنچا ہے۔ اور جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی خدمات کو ہمیں ماننا چاہیے اور ان کی تعظیم اور تکریم جو ان کی شایان شان ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ لعن طعن کرنا، کسی امام کو غلط کہنا، کسی امام پر جرح کرنا، کسی امام کی شان میں گستاخی کرنا، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں اور انہوں نے الحمدللہ اتنی محنت کر کے، اتنی کوشش کر کے دین کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔
دین کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، روایتوں کو ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تحقیق کرنے والے، معلوم کرنے والے قیامت تک لوگ معلوم کرتے رہیں گے، تحقیق کرتے رہیں گے۔ جو بات صحیح ہوگی اس کو لیں گے، جو بات غلط ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو میرے بھائیو، جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کی محنتوں کو ہمیں سراہنا چاہیے، ان کے لیے ہمیں دعائیں دینی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہر طرح کے تنگ نظری سے اور تعصب سے بھی ہمیں اپنے آپ کو پاک رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی حدیث میں ائمہ کرام کی کوئی صراحت نہیں کی ہے کہ ہمارے بعد 4 امام آئیں گے، ہمارے بعد 4 امام آئیں گے، ان میں سے جس ایک امام کی تم پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کسی ایک امام کو پکڑ لیے، جیسے ہم مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیے، کوئی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا، کوئی کسی اور امام کو پکڑ لیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس امام کے جتنے بھی فتوے ہیں، اس امام کی جتنی بھی باتیں ہیں، ساری باتیں صحیح ہیں، کوئی اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ جبکہ یہ عقیدہ کس کے بارے میں ہونا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی معصوم اس دنیا کے اندر ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، صحابہ کو بھی ساری حدیثیں معلوم نہیں تھی، کسی تابعی کو ساری حدیثیں معلوم نہیں تھی، کسی تبع تابعین کو بھی ساری حدیثیں معلوم نہیں تھی، اس لیے کہ ہم سب انسان ہیں۔ صحابہ بھی انسان تھے، تابعین بھی انسان تھے۔ ایسا نہیں کہ ساری چیزوں کو انہوں نے جمع اور اکٹھا کر لیا ہے اور ہر چیز جس کو انہوں نے جمع کیا وہ سب صحیح تھی۔ میرے بھائیوں، اس وقت اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ اگر ساری چیزیں صحیح ہوتی تو اس زمانے میں اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بڑے شاگرد ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بڑے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 تہائی مسئلے میں امام محمد نے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امام کے خلاف روایت کی ہے، اپنے امام کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف 2 تہائی حصے میں فتویٰ دیا۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان گھٹتی نہیں ہے، اس لیے میں نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ سب امام تھے، سبوں نے محنت کی ہے، سبوں نے قربانیاں دی ہے۔ اب کسی نہ کسی وجہ سے کسی سے لغزش ہوئی ہے، کسی سے بھول ہوئی ہے، کسی سے غلطی ہوئی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی ایک عالم کی غلطی کو پکڑ کر کے بیٹھنا نہیں ہے کہ نہیں غلطی کی ہے تو ہم غلطی پر جمے رہیں گے، اس لیے کہ ہم شافعی ہیں، اس لیے کہ ہم مالکی ہیں، اس لیے کہ ہم حنبلی ہیں، اس لیے کہ ہم فلاں ہیں۔ پکڑ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہی مسلک اور یہی بات تمام ائمہ کرام کے درمیان موجود تھی۔ تمام ائمہ جو دنیا میں آئے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی امام دنیا میں آئے، سارے اماموں کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے یا ان کی روایتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی کہ ہمارے ائمہ کا مسلک کیا تھا، ہمارے ائمہ کا منہج کیا تھا، ہمارے ائمہ دنیا میں کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا حوالہ بھی موجود ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو یہ تھا کہ ہماری جو باتیں ہیں، ہمارا جو فتویٰ ہے، اس میں صحیح کا بھی امکان ہے اور غلطی کا بھی امکان ہے۔ ہم نے جو حدیثیں بیان کی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے۔ دوسرا قول ہے لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب تک وہ میرے قول کی دلیل نہیں جانتا ہو وہ میرے قول کے مطابق فتویٰ دے۔ جب تک کسی کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے اس کی دلیل کیا ہے، جب تک اس کو دلیل کا پتہ نہ چل جائے اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ یہ بھی حوالہ موجود ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں
کہ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، کہ حرام ہے اس شخص کے اوپر جو میرے فتوے کی دلیل نہیں جانتا ہے وہ میرے قول کے مطابق فتویٰ دے، حرام ہے۔ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ وفی روایہ، اور ایک اور روایت میں کہتے ہیں فإننا بشر، ہم سب انسان ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں، نقول القول اليوم ونرجع عنہ غدا، آج کوئی بات ہم کہتے ہیں، کل اس فتوے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کوئی بات ہم کہتے ہیں، کوئی فتویٰ ہمیں دیتے ہیں، جو حدیثیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتوے دیا کرتے تھے۔ لیکن جب دوسرے دن پتہ چل جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث میرے فتوے کے خلاف ہے، فوراً اپنا فتویٰ چھوڑ دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا کرتے تھے۔ وفی روایہ، اور ایک اور روایت میں کہتے ہیں وَيْحَكَ يَا يَعْقُوب وَهُوَ ابو یوسف، اپنے شاگرد ابو یوسف کو کہہ رہے ہیں کہ لا تکتب کل ما تسمع منی، وہ لوگ بیٹھ کر کے درس میں لکھا کرتے تھے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بولتے تھے، جو فتویٰ دیتے تھے، اس کو لوگ لکھتے تھے۔ کہا لا تکتب کل ما تسمع منی، ہر وہ چیز جو تم سنتے ہو اس کو لکھ لیا مت لکھا کرو، ہر وہ بات جو میرے درس میں تم سنتے ہو اس کو مت لکھا کرو۔ فإنی قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، کوئی رائے آج میں پیش کرتا ہوں، کوئی فتویٰ میں آج دیتا ہوں، کل میں چھوڑ دیتا ہوں، کل کوئی فتویٰ دیتا ہوں، پرسوں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسی دلیل آتی ہے اس دلیل کے حساب سے میں فتویٰ دیا کرتا ہوں، جب دلیل صحیح مل جائے تو میں دلیل کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہوں۔ ایک اور قول ہے ان کا اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ تعالی وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاترکوا قولی، کہ جب میرا قول، میں کوئی بات کہوں اور میری بات اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو، فاترکوا قولی، تو میرا قول چھوڑ دیا کرو۔ کس نے فرمایا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں یا ہم شافعی ہیں، لہذا ہر صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کریں گے، اگرچہ حدیث رسول اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہم تحقیق نہیں کریں گے، ہم معلوم نہیں کریں گے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں کوئی بات کہوں اور وہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جائے تو میری بات کو چھوڑ دیا کرو۔ دوسرے نمبر مالک بن انس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ پیدائش کے اعتبار سے 93 میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کا فرمان ہے، بیان ہے انما انا بشر اخطئ و اصیب، کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور مجھ سے صحیح بات بھی ہوتی ہے، میں غلطی بھی کرتا ہوں اور صحیح باتیں بھی کرتا ہوں۔ فانظروا فی رأیی، تو میری رائے اور میرے فتوے میں ہمیشہ غور کر لیا کرو۔ فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ، جو فتویٰ میرا قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اسے لے لیا کرو۔ وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ، اور جو فتویٰ میرا قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو اسے چھوڑ دیا کرو۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اس قول کی روشنی میں میرے بھائیو آپ اپنے اماموں کو کیا کہیں گے اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ان کے ان اقوال اور فرامین کے بعد آپ اپنے اماموں کو کیا کہیں گے اور آپ کا اور ہمارا عمل اپنے ائمہ کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے، اس کا محاسبہ آپ کو کرنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول ہے کہ دنیا میں کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ کوئی معصوم نہیں ہے سوائے اس قبر والے کے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے معصوم بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا، آپ کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ آپ نے جو کہا وہ دین ہے، جو کیا وہ دین ہے، جو بیان کیا وہ ہم کو اپنے عمل میں لانا ہے، جو دین کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرت امام ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ، جو امام، تھوڑا سا صبر کیجئے آپ لوگ انشاءاللہ، حضرت امام ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ جو امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں ایک درس دے رہے تھے اور اسی درس میں ان سے ایک سوال کیا گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وضو کے درمیان پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا کیسا ہے، درمیان وضو پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا کیسا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ
نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں تھا، ان کو حدیث کا علم نہیں تھا۔ تو ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اس درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ درس میں بھیڑ بھاڑ تھی اس لیے فوراً نہیں بولے۔ جب تھوڑی بھیڑ ختم ہو گئی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آئے اور کہا کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ وضو میں نہیں ہے، یعنی نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے پاس اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کون سی حدیث ہے، بیان کرو۔ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لحية وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال إن هذا الحديث حسن۔ تو امام ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو حدیث تھی اس سلسلے میں، انہوں نے اپنے وسطاذ امام مالک کے سامنے جب حدیث پیش کی، سند کے ساتھ پیش کی۔ اور میرے بھائیو، اس دین کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد سند پر ہے، ہمارے دین کی بنیاد سند پر ہے۔ اس لیے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ الاسناد من الدین، الاسناد من الدین، سند بیان کرنا یہ دین اسلام کا وتیرہ اور طریقہ ہے، یہ دین اسلام کی پہچان ہے اور اس کا امتیاز ہے کہ اس دین کے اندر جو بھی بات آپ کو ملے گی وہ سند کے ساتھ ملے گی، وہ دلیل کے ساتھ ملے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی حدیث اپنی کتاب کے اندر بیان کی ہے وہ اپنی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یعنی اب انہوں نے جس سے روایت کی، 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 انہوں نے تابعی سے، انہوں نے صحابی سے، اور صحابی نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد دین کی بنیاد اسناد پر نہیں ہوتی تو جس کو جو سمجھ میں آتا بولتا، جس کو جو سمجھ میں، جیسے آج ہم لوگ بولتے ہیں، جیسے آج ہم لوگ بولتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن اور حدیث کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں منکرین حدیث کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں ہے، میرے بھائیو اگر حدیث رسول محفوظ نہیں ہے تو قرآن بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث رسول محفوظ نہیں ہے تو قرآن بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو محفوظ رکھیں گے، اور قرآن محفوظ اسی وقت رہ سکتا ہے جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے گی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے میرے بھائیوں، کتاب و سنت سے آپ کا تعلق ہے اور یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان بنیادی چیزوں کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، یہ حدیث تو ٹھیک ہے، اور پھر اسی حدیث کے مطابق برابر وہ فتویٰ دیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ولادت 150 ہجری میں ہوتی ہے اور ان کی وفات 204 ہجری میں ہوتی ہے، جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کا قول ہے ما من احد الا وتذهب عليه سنة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعصب عنه، دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثیں معلوم ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثیں معلوم ہو۔ فمهما قلت من قول او اصلت من اصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي، کہتے ہیں جو بات بھی میں نے کہی یا جو بھی میں نے اصل اور بنیاد کے طور پر جن چیزوں کو میں نے بیان کیا ہے، اگر میرا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لی جائے گی، وہی میرا قول ہے، وہی میرا فتویٰ ہے، اسی پر ہم سبوں کا عمل ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت واضح طور پر بیان فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو کسی کے قول کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھوڑی نہیں جا سکتی، کسی کے قول کی بنیاد پر، کسی امام کے قول کی بنیاد پر، کسی پیر صاحب کے قول کی بنیاد پر، کسی شیخ صاحب کے قول کی بنیاد پر، کسی فقیہ اور محدث کے قول کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر صورت میں آپ کو اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلتم. کہا میری کتاب میں اگر تم کوئی ایسی بات دیکھو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، رسالہ ہے، ہے، مسند شافعی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی. کہا کہ میری کتاب میں اگر کوئی ایسی بات پاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کرو، میری بات چھوڑ دو، میری بات چھوڑ دو. کس کا قول ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. کتنے دیانتدار تھے وہ لوگ، کتنے ورع والے تھے، کتنے متقی تھے، کتنے پرہیزگار تھے. اور آج ہم لوگ ڈھوئے پھر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو امام شافعی کے ماننے والے ہیں، لہذا حدیث رسول اگر خلاف بھی ہے تو ہم کو شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی ماننی ہے. تو میرے بھائیو، اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، نہ ان اماموں نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اپنے علماء کی اطاعت کرو. اللہ نے کہا امام شافعی کی اطاعت کرو، امام مالک کی اطاعت کرو، احمد بن حنبل کی اطاعت کرو، اوزاعی کی اطاعت کرو، ثوری کی اطاعت کرو. باتیں مانو، علماء سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اگر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پھر لوٹو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی. تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے. جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انتم عالم بالحدیث والرجال منی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ تم لوگ حدیث کے بارے میں زیادہ معلومات مجھ سے رکھتے ہو. یہ دیکھیے تقویٰ اور پرہیزگاری. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ امام کے تاریخ کے حساب سے سب سے لاسٹ میں ہیں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ تم حدیث کی معرفت اور حدیث کی جانکاری کے اعتبار سے اور جرح و تعدیل کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ تم علم رکھتے ہو. فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَعَلِمُونِ بِهِ. جب صحیح حدیث ہو تو مجھے بتا دیا کرو. جب صحیح حدیث ہو اور اس حدیث کی روایت کرنے والا کوئی بھی ہو، کوفی ہو، شامی ہو، بصری ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، لیکن اگر حدیث صحیح ہے تو مجھے تنبیہ کر دیا کرو، مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں اس حدیث پر عمل کروں. یہی ہر عالم کی بات ہونی چاہیے. ممبر پر چڑھ کر کے ہم کو بھی یہی بات کہنی چاہیے کہ آدھا گھنٹے اور پون گھنٹے کی تقریر میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں ہماری زبان سے صحیح نکلے. جو بات غلط نکلے میری بات کو چھوڑ دیا کرو، جو بات صحیح ہو اس پر عمل کیا کرو، اور غلطی ہو جائے تو مجھے بتا بھی دیا کرو. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری. اس لیے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ساری چیزوں کا علم ہو. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کرے، جو خطا نہ کرے. قرآن پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، حدیث کے حکم لگانے میں غلطی ہوتی ہے. کوئی عام آدمی کو ہو سکتا ہے وہ حدیث زیادہ معلوم ہو، ہم کو وہ حدیث معلوم نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان چیزوں میں اللہ رب العالمین نے علم کے اندر فرق رکھا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کل مسئلۃ صح فیہا الخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنها فی حیاتی وبعد موتی. جو بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو، صحیح طور پر جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو لیکن میرا فتویٰ اس کے خلاف ہے، میرا قول اس حدیث رسول کے مقابلے میں خلاف ہے، تو کہتے ہیں میں اس سے رجوع کر رہا ہوں. اپنی زندگی میں اپنے فتوے سے رجوع کر رہا ہوں، اور موت کے بعد بھی رجوع کر رہا ہوں. اگر میرے مرنے کے بعد بھی کتابوں کے اندر یا کہیں بھی سنو کہ امام شافعی نے یہ بات کہی ہے اور امام شافعی کے بعد حدیث رسول کے خلاف ہے، میری بات کو چھوڑ دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ جب کچھ دیکھو کہ امام شافعی کی بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہے تو تم ایسا سمجھنا کہ امام شافعی کی عقل چلی گئی تھی، امام شافعی کی عقل نے کام نہیں کیا. اگر عقل صحیح ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بیان نہیں آتا. میری عقل پر تہمت لگانا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لینا، اسے اختیار کر لینا. کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بھی صحیح حدیث ہو اسی حدیث کو تمہیں اپنانا ہے. فلا تقلدونی، میری تقلید مت کرنا، یعنی اندھی تقلید مت کرنا کہ امام شافعی کے ہم معتقد ہیں اس لیے ہر صورت میں ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی مانیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں کل حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو قولی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میرا قول ہے، اگرچہ تم نے اس کو مجھ سے نہیں سنا ہے، اگرچہ تم نے اس کو مجھ سے نہیں سنا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے تو وہ میرا قول اور میرا فرمان ہے۔ لاسٹ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے 2-4 قول ہے، وہ سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا تقلدنی، میری تقلید مت کرنا۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ قبول قول الغیر بلا حجہ، قبول قول الغیر بلا حجہ، کسی کی بات بغیر دلیل کے ماننے کو تقلید کہتے ہیں، کسی کی بات بغیر دلیل کے ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔ علماء تو عوام تو علماء کی بات مانیں گے، لیکن جہاں کہیں ان کو کھٹکے کہ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہمیں دلیل کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور امام کی باتوں کو وہاں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا، میری تقلید مت کرنا، امام مالک کی تقلید مت کرنا، امام شافعی کی تقلید مت کرنا، امام اوزاعی کی تقلید مت کرنا، امام ثوری کی تقلید مت کرنا، جہاں سے انہوں نے دلیلیں لی ہے وہیں سے تم لوگ دلیل لینا، یعنی قرآن اور حدیث ہی تمہارا مصدر ہے، تمہارا مرجع ہے دین کے سلسلے میں، جہاں سے تم سند اور دلیل لے سکتے ہو وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا تقلد دینک احدا، اپنے دین میں تم کسی کی بھی تقلید مت کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ رأی الاوزاعی ورأی مالک ورأی ابو حنیفہ کلہ رائے، اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی رائے دیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی رائے دیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی رائے دیں تو رائے ہے، رائے ہے، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے۔ وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ، دلیل دلیلوں میں ہے، دلیل قرآن و حدیث میں ہے۔ رائے اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کی رائے اگر حدیث کے مطابق ہوگی تو لی جائے گی، اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس کی رائے اور اس کا فتویٰ نہیں لیا جائے گا۔ اور ایک آخری قول ان کا ہے من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلکہ، کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرے، حدیث کو رد کرنا، معلوم ہے آپ کو کہ حدیث ہے، صحیح ہے اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، پھر بھی آپ اسے رد کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارے دل کے اندر بہت کمزوری ہے اور ہمارے ایمان کے اندر ضعف ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اور اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے اس ذمہ داری کو ہم صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سبوں کا احترام کرتے ہیں، سبوں کی تعظیم ہم کرتے ہیں، جس کے جو شایان شان ہیں اور جس کے جو لائق ہیں، کسی کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کہتے۔ ہم نے جو بات کہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی ہے، میں نے اپنے لیے بھی کہی ہے اور آپ لوگوں کے لیے میں نے بات کہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے، اور سارے ائمہ نے اسی بات کی دعوت دی ہے۔ لہٰذا دین کے سلسلے میں اگر کسی کو عمل کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اسے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری حدیث کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے بیان فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان صرف 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو کامیاب بنائے، اللہ رب العالمین ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین اس مجلس پر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے علماء کو جنہوں نے اس دعوتی پروگرام میں حصہ لیا ہے اللہ ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اس گیا شہر کے تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور فرمائے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، جس اعتبار سے بھی پریشان ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو ہمیں بیمار ہیں الہ العالمین اللہ تجھ سے میں دعا کرتا ہوں کہ تمام بیماروں کو اللہ تو شفا یاب کر دے، الہ العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین تیری قدرت ساری چیزوں کو محیط ہے، تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، الہ العالمین مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، الہ العالمین ہمارے دلوں کو تو جوڑ دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے، ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، کتاب و سنت پر جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کے اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔